السلام علیکم عزیز طلباء، میں ہوں ارسلان ظفر اوان۔ آج کا ہمارا سبق ہے مضمون نویسی۔ پی ایم ایس اردو لازمی کے جو پیپر میں سب سے امپورٹنٹ اور سب سے مشکل سوال جو ہوتا ہے وہ مضمون نویسی ہوتا ہے۔ 30 نمبر پر مشتمل یہ سوال ہوتا ہے۔ 4 مضامین ہمیں دیے جاتے ہیں جن میں سے ہم نے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مضمون ہم نے کیسے کرنا ہے، مضمون کو اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اہم مضامین کون کون سے ہیں۔ گیس کے طور پر کچھ مضامین بھی آپ کو دوں گا جو انشاءاللہ پی ایم ایس کے پیپر میں آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں ان کے۔ تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف۔ مضمون جی آپ نے کرنا کیسے ہے مضمون؟ سب سے پہلے ہم نے تو وہ ٹاپک چننا ہے، جب 4 مضامین ہمیں دیے جائیں گے، 4 میں سے ہم نے وہ مضمون، وہ عنوان ہم نے سلیکٹ کرنا ہے جو ہمارے ذوق طبع سے مناسبت رکھتا ہو۔ یعنی وہ مضمون ہم سلیکٹ کریں گے جس کے بارے میں ہمارے پاس مواد ہونا چاہیے، ہمارے پاس معلومات ہونی چاہیے، ہم اس کو اچھے سے کر سکیں۔ پہلے تو ہم نے اس مضمون کو پکڑنا ہے۔ جب ہم نے مضمون سلیکٹ کر لیا تو ہم نے کرنا کیسے ہے اس کو؟ جی دیکھیں، جو بھی ہم مضمون سلیکٹ کر لیں گے اس کی ہم یہاں پر مین ہیڈنگ دیں گے۔ جیسے فرض کر لیں، مثال کے طور پر میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں تعلیم نسواں۔ تعلیم نسواں جو مین ہیڈنگ ہوگی اس کے نیچے آپ مارکر سے نشان لگائیں گے، لائن لگائیں گے۔ اس کے بعد ہماری جو نیکسٹ ہیڈنگ ہے وہ ہے خاکہ، جس کو آپ انگریزی میں، انگلش میں آؤٹ لائن بھی کہتے ہیں۔ طریقہ جو ہے تقریباً سیم ہے انگلش کی طرح، لیکن بس زبان کا فرق ہے، وہ انگلش میں ہے، یہ اردو میں۔ لیکن اردو میں تھوڑا سا تبدیلی اور تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ یہ دیکھیں، خاکے کے بعد ہم لوگوں نے جو پوائنٹس ہیں ہم نے یہاں بنا دینے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ایک دیکھیں، میں نے ایک تصویر سامنے آپ کے آ چکی ہے۔ اس کے مطابق خاکہ بنانا ہے۔ خاکہ بنانے کے بعد جو بھی ہم پوائنٹس اس مضمون میں ہم لکھنا چاہ رہے ہیں، پہلے سے ہی وہ مضمون ہم نے آؤٹ لائنز اس کی بنا لینی ہے تاکہ ہمارے لیے مضمون کرنا آسان ہو جائے۔ اس کے بعد مضمون کرنا کیسے ہے، مضمون کے بارے میں سمجھ لیں۔ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ ہوتا ہے ابتدائیہ۔ ابتدائیہ کو ہم تعارف بھی کہتے ہیں، ابتدائیہ کو ہم آغاز بھی کہتے ہیں، ابتدائیہ کو ہم تمہید بھی کہتے ہیں۔ یعنی کہ پہلا جو ہے ہمارا یہ والا پوائنٹ ہوگا، اور جب بھی مضمون کا آغاز کرنا ہے تو کوشش کرنی ہے مضمون کا آغاز اچھے انداز سے کیا جائے۔ یعنی کسی شعر سے ہم اس کا آغاز کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے بعد ہم لوگ کوئی قول، کوئی محاورہ، قرآن پاک کی آیت یا کوئی حدیث سے بھی ہم اس کا آغاز کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ مضمون کا آغاز جتنا بہتر ہم کریں گے وہ ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا۔ اس کے بعد یہ آتا ہے دوسرا پوائنٹ، نفس مضمون۔ نفس مضمون، جو آپ لوگ مضمون میں آپ نے جو لکھنا ہے، جو خیالات آپ کے پاس ہیں، جو چیز آپ نے، جو ٹاپک آپ نے چوز کیا ہے، اس کے بارے میں جو آپ لکھنا چاہتے ہیں، وہ تمام کا تمام نفس مضمون میں آئے گا۔ جو آپ مدعا بیان کر رہے ہیں، جو آپ کا مقصد ہے لکھنے کا مضمون، وہ نفس مضمون میں آئے گا۔ اس کے بعد آخر پہ آئے گا اختتام۔ ان 3 حصوں پر جو ہے مضمون منقسم ہوتا ہے۔ ابتدائیہ بھی اچھے انداز سے کیا جائے گا۔ نفس مضمون کے اندر جو ہم لوگ لکھنا چاہ رہے ہیں، جو ہمارے پاس معلومات ہیں، جو ہمارے پاس مواد ہے، وہ نفس مضمون میں لکھا جائے گا۔ اور اس کے بعد اختتام بھی ہم اچھے انداز سے کریں گے۔ ہم حرف آخر بھی لکھ سکتے ہیں آخر پر، کہ ہم لوگ بہترین انداز میں اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں۔ وہ مضمون پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون سا مضمون ہمیں آیا ہے۔ اگر ہماری رائے بھی مانگی جاتی ہے، اس میں ہم رائے بھی دینا چاہتے ہیں تو رائے بھی دی جا سکتی ہے۔ لیکن کوشش کریں مضمون کا جس طرح آغاز آپ نے اچھا کیا ہے شعر سے یا کسی بھی قول سے یا کسی بھی محاورے سے، اسی طرح اختتام بھی ہم نے اچھے انداز سے کرنا ہے، کسی شعر سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جی یہ تو ہو گیا مضمون۔ اب دیکھیں، فرض کر لیں آپ نے یہ مضمون کا آغاز کیا، مضمون کو پھیلاتے جائیں، پھیلاتے جائیں، پھیلاتے جائیں، پھر آہستہ 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 اس کو سمیٹتے جائیں، سمیٹتے جائیں۔ یعنی کہ مضمون کو ایک دم سے شروع کر کے ایک دم سے ختم نہیں کر دینا، بلکہ اس کا آغاز کر کے ایک ترتیب سے اس کو پھیلانا ہے، اور پھر ایک ترتیب سے لا کر اس کو ایک پوائنٹ پر ختم کرنا ہے۔ اگر اس پوائنٹ کی ہم بات کریں تو یہ آغاز ہے،
اور اگر اس پوائنٹ کی ہم بات کریں تو یہ نفس مضمون ہوگا، اور جو آخری پوائنٹ ہے ہمارا وہ ہوگا اختتام۔ مضمون کو اچھے انداز سے کیا جائے گا۔ اب کچھ مضامین ایسے ہیں، اچھا ایک چیز آپ اور دیکھیں کہ مضمون کا سوال آپ لوگوں نے اس وقت کرنا ہے جب آپ پہلے کچھ چھوٹے موٹے جو سوال ہیں وہ کر چکے ہوں۔ جس طرح محاورات کا سوال آپ کو آئے گا، پہلے آپ نے اس کو کرنا ہے، غلط درست جو ہیں آپ نے ان کو پہلے کرنا ہے، تاکہ اس کو ہم نے ٹائم دینا پروپر، کیونکہ یہ 30 نمبر پر مشتمل سوال ہے۔ جتنا اچھا ہم اس کو ٹائم دیں گے اتنا اچھا ہم اس کو کر پائیں گے۔ تو لہذا مضمون کو ہم نے ٹائم دینا ہے، بہترین سے بہترین ہم نے الفاظ کا استعمال کرنا ہے، ہمارا املا درست ہونا چاہیے مضمون کرتے ہوئے، خوش خطی میں لکھنا ہے ہم لوگوں نے، صاف لکھائی میں لکھنا ہے ہم لوگوں نے مضمون کو۔ ٹھیک ہے جی، اب میں آپ لوگوں کو کچھ مضامین بتاؤں گا جو کہ پی ایم ایس 2025 کے لیے ہمارے گیس ہیں، تو آپ دیکھ لیں جی۔ سب سے پہلا مضمون ہے ہمارا، یہ اندھیرے ہی نیا عزم سحر رکھتے ہیں۔ دوسرا مضمون، ای کامرس ایک جدید انداز تجارت۔ تیسرا مضمون، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا تصور جمہوریت۔ چوتھا مضمون، ہمارا ماحول اور شجر کاری۔ پانچواں، ملکی سلامتی کے لیے معاشی استحکام کی ضرورت اور اہمیت۔ چھواں مضمون، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی۔ ساتواں مضمون، شدت پسندی اور ہمارے ثقافتی رویے۔ آٹھواں مضمون، سفارش اور اقربا پروری کے نقصانات۔ نواں مضمون، توہم پرستی اور ہمارا معاشرہ۔ 10واں مضمون، فوگ اور سموگ سے بچاؤ۔ 11واں، ڈینگی بخار اور حفاظتی تدابیر۔ 12واں، اردو کی مقبولیت کے اسباب۔ 13واں، اردو ادب میں طنز و مزاح کا مستقبل۔ 14واں، اسلامی ممالک کی پسماندگی کی وجوہات۔ جی تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، مضمون نویسی۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔